یہ مذکورہ آیات کریمہ جن کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو، ایک سو باون سے لے کر 195 تک سورۃ البقرہ کی یہ آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی کی گئی۔ صفحہ نمبر 28 ہے۔ ترجمہ آیات کریمہ کا یہ ہے، فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، بہت ہی زیادہ بخشنے والے، رحیم، بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُ، اور تم لوگ ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر یہ لوگ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالمین پر۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات، اور حرمت والی چیزیں، قصاص، بدلہ دے دینا ہے، اور حرمت کی چیزوں کا بدلہ دے دینا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، سو وہ شخص جو زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، بِمِثْلِ، مثل اس کے، مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو انہوں نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم لوگ خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو لا قتل کرو، لا ڈالو ہلاکت میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم لوگ نیکی کرو، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے کفر اور شرک اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے جانے سے توبہ کرنے پر مغفرت اور رحم کا بیان فرمایا، مغفرت اور رحم کی بشارت عطا فرمائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا بیان فرمایا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان فرمایا، اور انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنے پر وعید بیان فرمائی ہے، اور احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ان آیات کریمہ جن کا آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔
پہلی آیت کریمہ، پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ باز کس چیز سے آ جائے؟ کفر سے، شرک سے۔ کون؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، کفر سے باز آ جائے، شرک سے باز آ جائے، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے جانے سے باز آ جائے، مسلمانوں سے لڑنے سے باز آ جائے، قتال کرنے سے باز آ جائے، اور اس چیز پر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ یہ ان آیات کریمہ کا نزول صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال۔ اس سے پہلے کئی غزوات ہو چکے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا، غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا، اور غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ اسی ملازمت سے سورۃ الاحزاب پور اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، غزوہ خندق کے عنوان پر۔ تو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق دونوں ایک ہی غزوے کا نام ہے، ایک ہی جنگ کے نام ہے، احزاب اور خندق۔ یہ بھی پیش آ چکا تھا۔ تو علم مسلمانوں کی مشرکین سے، کافروں سے لڑائیاں ہو چکی تھی۔ تو ہجرت کے 6 سال جب مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا۔ کیا خواب نظر آیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی معیت میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور صفا مروہ کے سعی بھی کی، اور اسی طرح پر بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ حج ابھی اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، تو عمرہ اور سر بڈوایا۔ بعض لوگوں نے حلق کروایا اور بعض لوگوں نے قصر کروایا۔ یعنی حلق یہ کہ بالکل ہی سر سے بالوں کو کٹوا ڈالنا، اور قصر یہ کہ تھوڑے سے بال سر کے اوپر سے کٹوا لینا کینچی کے ذریعے سے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے حلق کروایا، بعض نے قصر کروایا۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں خواب میں دیکھ رہے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے بیان فرمایا، تو حضرات صحابہ اکرام کے دلوں میں اچانک بیت اللہ کی محبت اتنی بھر آئی، اتنی بھر آئی۔ محبت تو پہلے بھی تھی، لیکن وہ تازہ ہو گئی، اور جذبات ابھر آئے، اور کہنے لگے کہ ہم اسی سال عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 1400 سے 1500 تک کے عدد ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے، اور حدیبیہ مقام پر پہنچے، جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 8-9 میل کے فاصلے پر ہے۔ حدیبیہ اصل میں ایک کنویں کا نام تھا، اسی کنویں کی ملازمت سے اس جگہ کا نام حدیبیہ مشہور ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اور پھر پیغام پہنچایا گیا مشرکین مکہ کی طرف کہ دیکھو، ہم تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم جو ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے، اور عمرہ کی ادائیگی کر کر ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ ہمارا یہاں پر آنا مقصد لڑنا نہیں ہے، تم سے قتال کرنا نہیں ہے، کہ کہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آئے۔ لیکن
ان لوگوں نے عمرہ ادا کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو وہ انہوں نے گرفتار کر لیا۔ خبر یہ مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت ایک درخت کے نیچے تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس بات کی کہ ہم نے عثمان کا خون کا بدلہ لینا ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر معاہدہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط تھی، جھوٹی خبر تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت کچھ پھر مشرکین نے عمرہ تو ادا نہیں کرنے دیا، لیکن کچھ شرائط کے تحت حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرے کی ادائیگی کے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے۔ وہ شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال واپس چلے جائے، آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائے، اور اسلحہ وغیرہ کے بغیر آئے۔ 3 دن ٹھہرے گے اور 3 دن مکہ المکرمہ ٹھہر کر واپس مدینہ المنورہ تشریف لے جائے گی۔ اس بات پر معاہدہ ہوا، تو بہت ساری شرائط کے ساتھ یہ ایک شرط تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام شرائط کو قبول فرما کر واپس تشریف لے گئے، اور آئندہ سال دوبارہ یعنی سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے دوبارہ تشریف لائے۔ اب وہی خدشہ جو میں نے پہلے بیان کل کیا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ان مشرکین کا کوئی بھروسہ نہیں معلوم کہ یہ لوگ کب دھوکہ دے دے اور یہ لوگ ہم سے قتال کر لیں۔ تو اور اب اگر وہ ہم سے قتال کریں گے تو پھر 3 طرح کے خدشات تھے۔ نمبر 1 کہ قتال کی نوبت آئے گی حرم مکہ کے اندر، اور حرم مکہ میں قتال کرنا ممنوع ہے۔ قتال تو دور کی بات، شکار کرنا بھی ممنوع ہے۔ تو دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ لڑائی کریں گے تو ہم تو اس جگہ پر لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ بیت اللہ کی حرمت کا تقاضا سامنے رکھ کر کہ یہاں پر قتال کرنا منع ہے۔ دوسری وجہ ذی قعدہ کا مہینہ، اور ذی قعدہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے 4 مہینے تھے، جن میں ابتدا میں قتال کرنا مسلمان تو اپنے آپ کو روکا ہی کرتے تھے، لیکن مشرکین کافرین بھی ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کرتے کہ ان میں قتال نہیں کرنا۔ چاہے سالوں سال سے لڑائیاں چلی آئی، لیکن ان 4 مہینوں میں لڑائیاں رک جاتی، عربوں کی لڑائیاں رک جاتی۔ وہ 4 مہینے کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تھے جن کے حرمت کا تقاضا سامنے رکھ کر آپس میں لڑائیاں منسوخ ہو جایا کرتی، اور مشرکین بھی نہ لڑتے، کافر بھی نہ لڑتے، اور مسلمان تو لڑتے ہی نہیں۔ 4 مہینوں کی حرمت کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے تو یہ دوسرا خدشہ یہ تھا کہ اگر ہم ان سے لڑائی کرنے کی نوبت آ گئی تو یہ تو حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے ذی قعدہ کا، تو علم ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ خدشات تھے کہ یہ جن کی وجہ سے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ ہم کریں کیا، اور پھر اس وقت تک قتال کی بھی اجازت نہ تھی کہ ان سے لڑا جائے، قتال کیا جائے، کیونکہ مکی زندگی جتنی بھی تھی ان مکی زندگی کے اندر صبر و تحمل کا جو ہے ترغیبات تھی کہ وہ تم نے مارے پیٹے تو تم نے جوابی کوئی کارروائی نہیں کر رہی، صبر کرنا ہے۔ مکی زندگی یہ گزر گئی۔ مدینہ المنورہ کے بعد جو ہے یہ چند غزوات کے بعد یہ حدیبیہ کا موقع آیا، تو اس میں بھی خدشہ تھا کہ اب اگر لڑائی، پہلے بھی لڑائیاں ہوئی لیکن اب لڑائی کرنے کی نوبت آئی تو ایک تو حرمت والی جگہ اور دوسرا حرمت والے مہینوں میں سے ذی قعدہ کا مہینہ، تو یہ خدشات جو تھے وہ مسلمانوں کو پریشان کیے جا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کو نازل فرما کر بتلا دیا
کہ اگر وہ حرمت والی جگہ میں بھی تم سے پہل کرے لڑائی میں تو تمہیں بھی اجازت ہے، تم لڑ سکتے ہو، اور حرمت کی جگہ کا لحاظ نہ کرو تو کوئی تم پر اس کا گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، حرمت والے مہینے کا ادب کا تقدس کا خیال نہ کرو تو اس کا بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو کافروں کے بارے میں پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ اب تک لڑتے رہے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، اگر اب یہ لوگ ہتھیار ڈال دے، کفر شرک سے باز آ جائے تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ اور اگر یہ لڑتے رہے، قتال کے لیے ہتھیار اٹھائے اور لڑائی کے لیے آگے بڑھے، تو فرمایا کہ پھر تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ کفر، شرک اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہ فتنہ ہے۔ تو فتنے کو ختم کرنا پھر یہ ضروری ہے، اور فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ کیا؟ کفر ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، تو پھر روئے زمین پر اللہ ہی کے دین کا غلبہ ہوگا۔ کفر سے زمین پاک ہو جائے گی، شرک سے زمین پاک ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز آ جائے پھر کوئی زیادتی نہیں، پھر تم نے لڑائی نہیں کر لی، پھر تم نے ان سے قتال نہیں کرنا۔ اور فرمایا کہ ہاں، ظالموں پر تو زیادتی ہو گئی ہی، کہ ان لوگوں ظالموں پر زیادتی، یعنی ظالم جو لوگ ہیں، مشرک ہے، کافر ہے، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں پر تو زیادتی ہوگی۔ کس طرح زیادتی؟ کہ ان سے قتال ہوگا، ان سے جہاد ہوگا۔ اور فرمایا ان آیات کریمہ کے نزول کے بعد حضرات صحابہ اکرام چونکہ غزوہ احد لڑ چکے تھے، غزوہ بدر لڑ چکے تھے، اور غزوہ خندق لڑ چکے تھے، اور اب یہ خدشہ تھا، اب یہ دل میں خیال آیا تھا کہ اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو دبا کر زندگی گزار رہے تھے، اب الحمدللہ اسلام کا عروج ہو گیا، باطل دبتا ہوا رسوا ہوتا چلا گیا، اب جو ہے جہاد کی ضرورت نہیں۔ اب تک ہم اپنی زمینوں کی طرف، اپنی جائیدادوں کی طرف ہمارا خیال نہ تھا، ہمارا خیال نہ رہا، اب جو ہے الحمدللہ دین کا غلبہ ہو گیا، اور تمام طرف اطراف میں عالم اسلام میں دین پھیل چکا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جائیدادوں کی فکر کریں، اپنی زمینوں کی فکر کریں۔ حضرت جو ہے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ، کہ وہ فرمان لگے ہم خوب جانتے ہیں آیات کریمہ کا نزول کن کے متعلق ہوا۔ پھر انہوں نے یہ باتیں کہی، اور جب یہ باتیں انہوں نے عرض کی اور یہ باتیں آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کا نزول فرمایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی ان آیات کریمہ کو سن کر جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور اسی جگہ پر آپ کی تدفین ہوئی، کن کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ساری زندگی انہوں نے جہاد کے اندر گزار دی۔ تو قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اگر جہاد سے مسلمانوں نے، کافروں کے خلاف قتال سے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں کو، ہتھیاروں کو، اسلحہ کو روک لیا تو پھر اس کا کیا ہے لازمی نتیجہ؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے وجہ سے مسلمان ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس سے پہلے آیت کا جز یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر قتال نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، کیونکہ مجاہدین جہاد تبھی کر سکتے ہیں جب ان کے پیچھے سے باقی مسلمان جو جہاد نہیں کر رہے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے جو ہے مال ان کے لیے خرچ کرے، تاکہ ان کے مال کے ذریعے سے ان کے کھانے پینے کا انتظامات ہو سکے، اسلحہ وغیرہ کے انتظامات ہو سکے، اور ان کا صحت کا انتظام ہو سکے، اور وہ کھل کر اللہ کے راستے میں جہاد کر سکے۔ تو جہاد نہ کرنے والے مرد ہو یا عورت، ان کا حق، ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ان پر مال خرچ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ پر تو رقم متعین ہوتی ہے کہ کتنے مال
صاحب حیثیت پر زکوٰۃ کتنے مال میں فرض ہوگی اتنی مقدار کا مال نکالے گا، لیکن جہاد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے خرچ کرنا، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں، جتنا چاہو تھوڑا ہو یا زیادہ ان کے لیے تم خرچ کر سکتے ہو، اور تاکہ وہ اللہ کے راستے میں اچھی طرح جو ہے مسلسل قتال کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ اگر تم نے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرمارے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو روکنا یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو روکنا، کہ اپنے ہتھیاروں کو ڈال دینا اور جہاد سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تیسری تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ اپنی بیوی اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دینا کہ پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے بالکل نہ چھوڑنا، بیوی بچوں کے لیے بالکل مال نہ چھوڑنا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہ تیسری تفسیر کی گئی۔ تو اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے خوب رقم خرچ کرنا، اس کا بھی حکم، اور جہاد فی سبیل اللہ کو قیامت تک کے لیے جاری رکھنا، اس کا بھی حکم، اور پھر بیوی بچوں کے اخراجات کا، ان کے حقوق کا پوری طرح پاسداری رکھنا، اس کا بھی حکم اللہ شریعت اسلام ہمیں دیتی ہے۔ لہذا تینوں ہی چیزوں کا پوری طرح اہتمام اور خیال کرے، اور فرمایا آخر میں وَأَحْسِنُوا، اور تم لوگ احسان کرو، اور تم لوگ احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ تو حدیث جبرائیل طویل تھی جس میں اسلام، ایمان اور احسانات اور بہت سارے سوالات کا تذکرہ، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو اسی طرح ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اپنے عبادات میں اتنا حسن پیدا کرو کہ تمہیں یوں محسوس ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے تو اس چیز کا خیال پوری طرح اپنے دل میں رکھو کہ تم نہیں دیکھ رہے تو تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا رب دیکھ رہا ہے تو اپنے عبادات میں پوری طرح حسن پیدا کرو، ان کے خوبصورتی پیدا کرو، اور اللہ رب العزت کی طرف پوری طرح رجحان اور توجہ رکھ کر جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو یہ آخری آیت کے حصے میں اس چیز کا بیان ہوا۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں حسن پیدا کرنا، انفاق فی سبیل اللہ میں حسن پیدا کرنا، بیوی بچوں میں خرچ کرنے کے اعتبار سے حسن پیدا کرنا، معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، معاشرتی زندگی میں پوری طرح حسن پیدا کرنے کا نام احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آیات کریمہ کی پوری طرح سمجھ آتا ہے۔